مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شجاعت علی خان نے بطور جج تاریخ رقم کر دی۔ جسٹس شجاعت علی خان کے 91% فیصلوں کو سپریم کورٹ درست قرار دے چکی ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں 809 اپیلیں دائر ہوئی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان کی بطور جج انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ مجموعی طور پر اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو جسٹس شجاعت علی خان نے بطور جج جو ہے وہ مجموعی طور پر ان کے فیصلوں کے خلاف 809 اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی، جس میں سے 295 جو کیسز ہیں وہ ابھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں اور 514 کیسز سپریم کورٹ نے نمٹائے ہیں، جس میں سے جسٹس شجاعت علی خان کے 466 فیصلوں کو سپریم کورٹ نے درست قرار دیتے ہوئے انہیں برقرار رکھا ہے۔ اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو 91% فیصلوں کو جو کہ جسٹس شجاعت علی خان کے لاہور ہائی کورٹ کے بطور جج فیصلے تھے، ان فیصلوں کو سپریم کورٹ نے درست قرار دے چکی ہے اور ان فیصلوں کے خلاف اپیلوں کو خارج کر چکی ہے۔ صرف 48 فیصلے ایسے ہیں جس سے سپریم کورٹ نے اتفاق نہیں کیا ہے، اور اسی طرح سے جسٹس شجاعت علی خان اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں سینیارٹی میں پہلے نمبر پر ہیں اور بطور قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جسٹس شجاعت علی خان بطور قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ کے ویژن کے مطابق ADR سسٹم کی بحالی سمیت انصاف کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں آج قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے اہم اجلاس بھی بلایا گیا تھا، جس میں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے پورے پنجاب کے سیشن ججز سے خطاب کیا اور ان سے ان پٹ بھی لی۔ اور اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس نے یہ واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف سائلین جو کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے، ان کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ اور خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ جب وہ بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جہاں سے وہ سارے اس پروسیس کو چھوڑ کر گئے تھے، یعنی IT سسٹم کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ADR سسٹم ہو، اور پھر خاص طور پر جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو استفادہ حاصل کرنے کی بات ہو، تو ان سارے اس حوالے سے اصلاحات کا آج قائم مقام چیف جسٹس نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ ان تمام اصلاحات پر عمل درآمد کر کے ہی سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جسٹس شجاعت علی خان کے بطور جج، ان کے فیصلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے 809 فیصلے جاری کیے تھے، ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر ہوئی تھی اور اس حوالے سے مجموعی طور پر 466 فیصلوں کو جسٹس شجاعت علی خان کے 466 فیصلوں کو سپریم کورٹ نے درست قرار دیتے ہوئے انہیں برقرار رکھا اور ان فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی خارج کر دی۔ اور اس طرح سے 91% فیصلے ایسے ہیں جسٹس شجاعت علی خان کے جن کو سپریم کورٹ درست قرار دیتے ہوئے انہیں برقرار رکھ چکی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شجاعت علی خان بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور آج ہی انہوں نے انتظامی کمیٹی کی بھی تشکیل نو کی ہے اور اس انتظامی کمیٹی میں جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس شہباز رضوی شامل ہوئے ہیں، جو کہ اس حوالے سے سارے انتظامی معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، پھر بھی قیدی وین میں عدالت گیا، کبھی جیل میں رویا نہیں۔ خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ کو زمین پر لٹایا گیا، گھر سے کھانا نہیں لانے دیا گیا، ادویات بند کی گئیں۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو جیل میں تھا، آج بانی PTI کو مشکلات ہیں، میں یہاں اپنی تکلیف کا رونا نہیں رونا چاہتا۔ ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ بھی ایسے زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی۔ میں پھر کہتا ہوں، آئیں آج بیٹھ کر بات کریں، معاملات کو حل کریں۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناءاللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا۔ انٹرل قیدی
اور جو جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے. میں اس میں بھی نہیں جاتا, لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے, ہم سب انڈر ٹرائل تھے. زمینوں پر لٹایا گیا, کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا, دوائیاں بند کی گئیں. میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کر دیا. بات تب ہوگی جب میرا وزیر اعظم باہر آئے گا, میرے قیدی باہر آئیں گے. یہ ہاؤس اس وقت چل سکے گا جب ہمارا احترام ہوگا. مفاہمت تب ہوگی جب آپ یاسمین راشد, محمود الرشید اور دیگر کے ساتھ زیادتی کا احساس کریں گے. اپوزیشن لیڈر عمر نجیب کا وزیر اعظم کی پیشکش پر رد عمل. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ عدلیہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق رانا ثناءاللہ کا بیان کا نوٹس لے, جبکہ ملک احمد خان کا کہنا ہے ہماری تحریک لاہور سے شروع ہو چکی جو رکے گی نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی پنجاب اسمبلی آمد میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرے. بانی پی ٹی آئی کو قید میں رکھنے کے وفاقی وزراء کے بیانات قابل مذمت ہیں. چیف جسٹس ان بیانات کا نوٹس لیں. عدلیہ سے درخواست ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جلد رہا کیا جائے. الیکشن ہو تو وہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. ایوانوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ عدلیہ سے ہماری درخواست ہے, خان صاحب 11 مہینوں سے جیل میں ہیں, اس کی جلد رہائی ہو. اور اس بات کا بھی نوٹس لیا جائے, ایک منسٹر صاحب ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال کے لیے جیل میں ہونا چاہیے. اپوزیشن رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی پر بنائے گئے کیس بے بنیاد ہیں. حکمران بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. عدلیہ رانا ثناءاللہ کے بیان پر فوری ایکشن لے. جو رانا ثناءاللہ کا بیان آیا ہے, اس حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ اسی بنیاد پہ سننا شروع کر دیں, بات کہنا شروع کر دیں. کوئی کندھا بن جائے جس پہ سر رکھ کے کوئی شخص 2 آنسو بہا لے. یعنی بھری دنیا میں اس کو یہ احساس تو ہو کہ بھی ایک شخص میرے بات سنے گا. ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر خالد منظور بٹ اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ڈاکٹر شازیہ اور دیگر نے سائیکالوجی میں ہونے والی نئی تحقیق بارے آگاہی دی. کہا کہ ان سیشنز میں ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا. We are very positive and very hopeful that in psychiatry and psychology and in community rehabilitation people are working, but they are working individually, independently. We wanted them to sit together and learn that how together we can bring a difference. یہ ایک بڑی ٹائملی کانفرنس تھی اور میں مبارکباد دیتا ہوں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کو. انہوں نے بڑا محنت کی ہے اس پہ اور اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, تو ریئلی آئی ایم ریئلی گریٹفل. کانفرنس میں مجموعی طور پر 100 تحقیقی مقالے پیش کیے جائیں گے.